یہ 3 غلطیاں آج ہر مسلمان کر رہا ہے۔ اگر یہ نشانیاں بار بار ظاہر ہو رہی ہیں تو سمجھ جائیے ایمان خطرے میں ہے۔ تاریخ میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت میں ایک رات ایک نوجوان کو چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ سخت غصے میں خلیفہ وقت نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ تمہاری پہلی بار نہ ہوتی تو میں تم پر حد قائم کرتا۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، یہ پہلی بار نہیں، میں پہلے بھی چوری کر چکا ہوں مگر آج پکڑا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور وہ خاموشی سے بولے، اللہ جس بندے کو رسوا کرنا چاہے اس کے گناہ کو چھپا کر نہیں رکھتا۔ آج سوال یہی ہے، ہم ہر دن مسلمان کہلاتے ہیں مگر کیا واقعی ہمارا ایمان سلامت ہے؟ کیا ہم ان چوروں سے مختلف ہیں جو پکڑے نہیں گئے؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں یا نماز کو بس ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم روزہ رکھتے ہیں یا بس بھوکے رہتے ہیں؟ کیا ہماری زبان پر ایمان ہے مگر دل میں دنیا؟ یہ سوال معمولی نہیں ہے، یہ سوال آپ کی آخرت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اگر زندگی کو بدلنے کی ہمت رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہم بات کریں گے ان 3 نشانیوں کی جو اگر آپ میں بار بار ظاہر ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے ایمان خطرے میں ہے۔ آج آپ اور میں دونوں خود سے یہ سوال کر رہے ہیں، ہم ہر دن مسلمان کہلاتے ہیں لیکن کیا واقعی ہمارا ایمان سلامت ہے یا ایمان خطرے میں ہے؟ ہم سب روز اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہماری شناخت، ہمارا نام، ہماری پہچان سب یہی بتاتے ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن کیا صرف مسلمان کہلانا کافی ہے؟ کیا صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا یا حج کا ارادہ کر لینا ہمیں بچا سکتا ہے؟ جب دل کے اندر ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہو۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے ظاہر پر خوش ہیں لیکن باطن خالی ہوتا جا رہا ہے۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن دل میں وہ درد، وہ خشیت، وہ تعلق، وہ خوف، وہ پیار سب مان پڑتا جا رہا ہے۔ اور اصل خطرہ یہی ہے کہ جب انسان کو اپنا ایمان کمزور لگنے بھی نہ لگے اور وہ سکون سے یہ سمجھے کہ میں تو ٹھیک ہوں، وہی لمحہ ایمان کے گرنے کا آغاز ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 3 خوفناک نشانیوں کی جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے، اور اگر یہ نشانیاں بار بار آپ کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہے تو یہ کوئی عام بات نہیں، یہ نفاق کی علامت ہے، اور نفاق ایمان کی آخری سانس ہے۔ تو آئیے دل تھام کر یہ سنیں اور خود کو پرکھیں۔ پہلی نشانی ہے گناہ پر دل کا بے حس ہو جانا۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، جھوٹ، غیبت، بے حیائی، نظر کی بے احتیاطی، اور دل پر کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا؟ پہلے جب ہم چھوٹا سا جھوٹ بھی بولتے تھے تو رات بھر نیند نہیں آتی تھی، لیکن اب ہم دن بھر جھوٹ بولتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں۔ پہلے جب ہم نماز قضا کرتے تھے تو دل رو پڑتا تھا، اب دنوں ہفتوں تک نماز نہیں پڑھتے پھر بھی سکون رہتا ہے۔ پہلے جب ہم سے کوئی بدتمیزی ہو جاتی تھی، زبان سے غلط جملہ نکل جاتا تھا تو ضمیر تڑپتا تھا، اب دوسروں کا دل توڑ دینا عام ہو گیا ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ کیا یہ وہی دل ہے جس میں ایمان بستا ہے؟ کیا یہ وہی دل ہے جو رب سے جڑتا ہے، جو گناہ پر کانپتا ہے، جو آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے؟ جب دل گناہ پر بے حس ہو جائے تو یہی پہلا علام ہے ایمان خطرے میں ہے۔ اور اگر یہ بے حسی روز بڑھ رہی ہے، اگر ہر گناہ معمول لگنے لگا ہے تو یقین جانیے، اگر یہ نشانیاں بار بار ظاہر ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ اب ہم بات کریں گے دوسری نشانی کے بارے میں۔ دوسری نشانی ہے نیکی کی رغبت ختم ہو جانا۔ کبھی دل چاہتا تھا کہ قرآن پڑھے، کبھی صبح کی نماز کے بعد سجدے میں لمبی دعا مانگنے کا دل کرتا تھا، کبھی اذان سن کر دل بے قرار ہو جاتا تھا، مسجد کی طرف دوڑتے تھے، کبھی کسی غریب کو دیکھ کر آنکھیں بھر آتی تھی، کبھی دل چاہتا تھا کہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے بات کرے، لیکن اب نماز بھی بوجھ لگتی ہے، قرآن کھولنے کا دل نہیں کرتا، تسبیح پکڑنے کا وقت نہیں، نیکی کے کاموں کو بزرگوں کی باتیں کہہ کر چھوڑ دیا ہے، اور دل ہر اس جگہ لگتا ہے جہاں اللہ کا نام کم اور دنیا کی رنگینی زیادہ ہو۔
تو کیا یہ ایمان کی نشانی ہے یا ایمان کے بجھنے کا اشارہ؟ یاد رکھیے، ایمان جب روشن ہوتا ہے تو دل نیکی کی طرف خود دوڑتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو نیکی کی باتیں بورنگ لگنے لگتی ہے۔ اور اگر یہ کیفیت بار بار آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو رک جائیے، خود کو سنبھالیے۔ اگر یہ نشانیاں بار بار ظاہر ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا بھی ایمان خطرے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسرا، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تیسرا، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ تو آئیے خود سے پوچھتے ہیں، کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا ہم وعدے پورے نہیں کرتے؟ کیا ہمیں کوئی راز بتایا جائے تو ہم اسے دوسروں کو بتا دیتے ہیں؟ کیا ہم دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو یہ ایمان کا خطرہ نہیں، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اور اگر یہ سب روز ہو رہا ہے تو سن لیجئے، یہ ایمان کا زوال نہیں، ایمان کا خاتمہ ہے۔ اگر یہ نشانیاں بار بار ظاہر ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور اگر ایمان خطرے میں ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہم منافقوں کے صف میں آ گئے ہو اور ہمیں خود خبر نہ ہو۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا دیر ہو چکی ہے؟ کیا ہم بچ نہیں سکتے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب تک دل دھڑک رہا ہے، جب تک آنکھوں سے آنسو آ سکتے ہیں، جب تک زبان پر استغفار آ سکتا ہے، جب تک رب سے رشتہ جوڑنے کا شوق باقی ہے، تب تک اللہ کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ ایمان کی کمزوری کا مطلب ہمیشہ ایمان کا خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک موقع ہے کہ سنبھل جاؤ۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہر روز خود سے سوال کرنا چاہیے کہ آج میں نے کون سا گناہ کیا اور کیا میں نے اس پر توبہ کی؟ نماز کو صرف فرض نہیں سمجھنا ہے بلکہ زندگی کا مقصد سمجھنا ہے۔ اللہ سے بات کیجئے، دل کھول کر، سچے دل سے۔ قرآن کو اپنا دوست بنا لیجئے، روز صرف 5 آیتیں پڑھ لیں، مگر دل سے دیکھیے کیسا اثر ہوتا ہے۔ توبہ کو اپنی عادت بنا لیجئے، ہر رات سونے سے پہلے دل سے معافی مانگ لیجئے۔ اپنی صحبت، اپنے ماحول اور اپنے دل کو پاک کیجئے۔ جہاں برائی، بے حیائی ہو وہاں سے نکل جائیے، اور جہاں نیکی ہے وہاں دل لگا لیجئے۔ اب آخری بات میں آپ سے دل سے کہنا چاہتی ہوں، یہ ویڈیو، یہ الفاظ، یہ نشانیاں، سب کچھ آپ تک پہنچا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ آپ کو جگانا چاہتا ہے۔ اگر یہ نشانیاں بار بار ظاہر ہو رہی ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ لیکن اگر آج، ابھی، اسی لمحے آپ نے توبہ کر لی، دل میں ارادہ کر لیا کہ یا اللہ میں اب بدلوں گا، تو یقین کرے ایمان واپس آ سکتا ہے۔ تو اب فیصلہ خود کیجئے، کیا یہ نشانیاں بار بار آپ کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہے؟ کیا نماز صرف زبان پر ہے، دل کہیں اور؟ کیا زبان سے تو اسلام ہے مگر دل میں دنیا کی غلامی؟ کیا چھپ کر گناہ کرتے ہوئے دل ذرا بھی نہیں کانپا؟ تو پھر مان لیجئے ایمان خطرے میں ہے۔ اور اگر خطرہ ہے تو آپ خاموشی خطرناک ہے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں پلٹنے والا ہی بچتا ہے۔ اللہ کے دروازے بند نہیں، مگر دیر کی توفیق بند ہو سکتی ہے۔ اب کمنٹ میں صرف ایک سوال کا جواب دیجئے، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہم مسلمان صرف نام کے رہ گئے ہیں یا ابھی کچھ روشنی باقی ہے؟ کمنٹ ضرور کریں، میں ہر دل کی آوازیں پڑھوں گی۔ اور ہاں، آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں، یہ اتفاق نہیں، یہ ہدایت کی ایک دستک ہے جسے نظر انداز کرنا شاید کل کی بربادی ہو۔ آواز ضمیر چینل وہ جگہ ہے جہاں دل کی آنکھیں کھلتی ہے، جہاں سچ کڑوا صحیح مگر بیدار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ابھی سبسکرائب کریں آواز ضمیر کو، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور اسے اپنے ہر عزیز کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کا ایمان آپ کی شیئر کی گئی ایک ویڈیو سے بچ جائے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو زندہ، بیدار اور سچا ایمان عطا کرے، ہمیں منافقت سے بچائے اور ایمان کی روشنی ہمارے دلوں میں ہمیشہ جگمگاتی رہے۔ آمین یا رب العالمین۔